اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے استغفار پڑھو گے تو بیٹے بھی تمہاری مرضی سے، بارشیں بھی تمہاری مرضی سے، باغات بھی تمہاری مرضی سے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین کے اوپر جو بڑی کتابیں عالم عرب میں نہیں پوری دنیا کی وہ ساری اہل سنت نے لکھی۔ کیا زندگی میں کبھی ایک کسی شیعہ عالم نے سیدنا ابو بکر عمر کی شان بیان کیا ہے؟ اچھا، وظائف کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ آپ کے ملین ویوز ہیں سر وظائف۔ ایک اسم اعظم کا وظیفہ جو ہے وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، ملین اس کے ویوز ہیں۔ آپ کے نانا جان عنایت کرتے تھے لوگوں کو اور آپ بھی عنایت کرتے تھے۔ میں دیکھنے والوں کو، الف ٹی وی کے ناظرین کو ذرا وہ وظیفہ عنایت کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی آسانیاں آ سکیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر انہوں نے اسم اعظم کے جو وظائف ہیں وہ بتلائیں اپنے شاگردوں کو۔ ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ جیسے سورۃ بقرہ میں صحابی نے کہا اسم اعظم ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، طٰہٰ میں، تو اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ اسم اعظم اس وظیفے میں لازمی طور پہ موجود ہے، اور اسم اعظم ایک نہیں ہے، متعدد ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ صحیح۔ وہ جو وظیفہ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ ہر دفعہ پڑھنی ہے، یہ 313 مرتبہ پڑھیں، اور کوئی بھی دعا پڑھیں اور اول آخر اس کے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ کے نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارنا چاہیے، قرآن کی ہے۔ تو اسم اعظم کے ذریعے جو بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یہ تو ہے دعا کے حوالے سے۔ اور باقی جو وظائف ہوتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں جی رزق حلال کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے استغفر اللہ ہے، درود ابراہیمی ہے۔ رزق حلال کے لوگ کہتے ہیں رزق وافر مل جائے، اور رزق حلال فراہ کے لیے ہاں لوگ تنگ بڑے، جاب سے پریشان ہیں، تو ہمارے دیکھنے والوں کو وظیفہ بھی عنایت کریں سر۔ کوئی جو میں آپ کو بے ایک بات بتاتا ہوں، 3 وظائف میں سے ایک وظیفے کو لازمی پکڑ لیں۔ جی، ایک تو استغفار کا، استغفار کے جتنے وظائف ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا سید الاستغفار، کوئی بھی ان میں سے ایک وظیفہ پکڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے گا ہر مشکل میں سے نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے استغفار پڑھو گے تو بیٹے بھی تمہاری مرضی سے، بارشیں بھی تمہاری مرضی سے، باغات بھی تمہاری مرضی سے۔ تو اگر جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی استغفر اللہ کے جتنے وظیفے ہیں وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ رزق حلال وافر بھی دیتا ہے۔ سارے کرنے کے ایک کر لے سر، کوئی ایک پکڑ لے، خالی استغفر اللہ پکڑ لے۔ تعداد کے حوالے سے یہ ہے کہ کم از کم اگر بندے نے چھوٹا وظیفہ کرنا ہے استغفر اللہ، تو آپ 1 منٹ میں 100 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ، تو آپ 1000 مرتبہ تو پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی جو کثرت سے بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے ابی بن کعب کی جو مشہور حدیث ہے کہ اگر تم صرف درود کو اپنا لو گے تو ہر مشکل میں سے، ہر غم میں سے نجات پا جاؤ گے۔ تو یہ درود۔ تیسری بات ہے تسبیح، سبحان اللہ کے جتنے وظیفے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ کے وظائف کے اندر اگر ایک کلمے کو انسان میں اور آپ اختیار کریں تو اس کے اندر 7 وظائف مشترک ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس میں توبہ بھی ہے۔ تو یہ 7، یہ میں بالعموم جو بندہ متعدد مسائل کا شکار ہو اس کے لیے یہ 7 الفاظ کے اوپر مشتمل وظیفہ ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے جو شخص یہ پڑھے گا صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ، اللہ کے فضل و رحمت ہے رزق حلال بھی ہوگا، فراخ بھی ہوگا، اور مشکلات میں سے اچھا، دوسری شادی کرنے کے پاکستان میں لوگ بہت زیادہ خواہش مند ہیں، گو کہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن جو خواہش خاص مند طور ہیں پہ عورتیں، اب جو خواہش مند ہیں ان کی طرف مشکل آسان کریں، ان کو وظیفہ دے اسی شادی ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے وہ کر گزرے۔ یہ جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ ایک نا سائیکالوجی، یعنی آپ یہ سمجھے سائیکی بنی ہوئی ہے کہ ہر مرد چاہتا ہے دوسری وہ کرتا نہیں ہے، تو جب کر لے گا کوئی اور اولاد کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، ہاں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 313 مرتبہ 5 لوگ بھی پڑھیں، میاں بیوی ہوں، 40 دن تک 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور عورتیں اپنے ایام کے بعد یعنی 40 دن پورے کریں تو اللہ کے فضل و رحمت سے حالت جنگ میں پڑھنے والا کو وظیفہ عنایت کریں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تو وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ سر یہ محرم آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ محرم، بے شک آپ ایک نقطہ فکر جو ہے وہ اس نے جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مکتبہ اہل حدیث جو ہے یہ کیوں نہیں ایسا کرتا کہ 10 دن کی محفل پیغام حسین کے نام سے کی جائیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف موضوعات کے نام پہ شان امیر معاویہ ان دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں عرب بھائی، بنیادی طور پہ اگر آپ
غور و فکر کریں تو سیدنا حسن سیدنا حسین جی جی کے اوپر جو بڑی کتابیں جی جی عالم عرب میں نہیں پوری دنیا کی دنیا میں وہ ساری اہل سنت نے لکھی، بالکل ٹھیک، وہ اہل حدیث نے لکھی ہاں ہے. جی، دکتور علی سلابی کی کتاب سب سے موٹی آئی ہے جی سیدنا علی کے اوپر، حسن کے اوپر، حسین کے اوپر، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا اس میں ایک حدیث ضعیف نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث جس طرح سیدنا حسن حسین اور حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں وہ اہل تشیع بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان روایات، وہ جو روایات بیان کرتے ہیں اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے. یہ روایات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیدنا حسن حسین کی میں ٹی وی پروگراموں پہ جاتا ہوں محرم میں ان کی شان بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کو ہم سے یہ بھی تو سوال پوچھنا چاہیے، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کیا زندگی میں کبھی ایک کسی شیعہ عالم نے سیدنا ابو بکر اور عمر کی شان بیان کیا؟ یار یہ مسئلے بھی تو آپ اٹھائیں. بالکل صحیح. مجھے آپ جب کہیں گے 9 محرم کو 10 محرم کو آپ مجھ سے سیدنا حسن حسین کی شان میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہتا ہوں بیان کروا لیں، لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ایک شیعہ عالم ایسا لے ہیں جو حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حفصہ سر کی آپ شان اعلان بیان. کر دیں کہ 9 محرم کو بڑی ایک محفل مجلس سے ہم میں انعقاد کہتا کریں گے. ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرے سے 9 محرم کو آ کے سیدنا حسن کے اوپر مجلس کا اعلان کر دیں کہ مجلس تو بیٹھنے کی جگہ نا، کہیں مجلس ہم آپ کروائیں بات گے. نہیں سمجھے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم محرم کے اندر میری ایک عادت ہے، میں محرم کے اندر جو جمعے ہوتے ہیں وہ حسن اور حسین کی شان پہ واہ واہ واہ، یہ دیکھیں یہ بات تو پھر اس میں ہمارا قبلہ بہت بہت شکریہ. آپ سے جب بھی بات کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی سوال کا جواب پوری عنایت کرتے ہیں اور کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. اللہ بہت برکت دے، آپ کو عزت دے. بہت شکریہ. حاضرین اکرام، یہ ہمارا اثاثہ ہیں. یہ علماء اکرام کے پاس جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور قبلہ شام صاحب کی یہ شخصیت، ہم اس حوالے سے میں بہت جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان سے جب بھی بات کی جاتی ہے نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے، اور محبت کے پیرائے میں جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہ ضرور ہے کہ سیدنا حسن حسین کی میں ٹی وی پروگراموں پہ جاتا ہوں محرم میں ان کی شان بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کو ہم سے یہ بھی تو سوال پوچھنا چاہیے، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کیا زندگی میں کبھی ایک کسی شیعہ عالم نے سیدنا ابو بکر اور عمر کی شان بیان کیا؟ یار یہ مسئلے بھی تو آپ اٹھائیں. بالکل صحیح. مجھے آپ جب کہیں گے 9 محرم کو 10 محرم کو آپ مجھ سے سیدنا حسن حسین کی شان میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہتا ہوں بیان کروا لیں، لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ کوئی پاکستان میں ایک شیعہ عالم ایسا لے ہیں جو حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حفصہ سر کی آپ شان اعلان بیان کر دیں کہ 9 محرم کو بڑی ایک محفل مجلس سے ہم میں انعقاد کہتا کریں گے. ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرے سے 9 محرم کو آ کے سیدنا حسن کے اوپر مجلس کا اعلان کر دیں کہ مجلس تو بیٹھنے کی جگہ نا، کہیں مجلس ہم آپ کروائیں بات گے. نہیں سمجھے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم محرم کے اندر میری ایک عادت ہے، میں محرم کے اندر جو جمعے ہوتے ہیں وہ حسن اور حسین کی شان پہ واہ واہ واہ، یہ دیکھیں یہ بات تو پھر اس میں ہمارا قبلہ بہت بہت شکریہ. آپ سے جب بھی بات کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کسی بھی سوال کا جواب پوری عنایت کرتے ہیں اور کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. اللہ بہت برکت دے، آپ کو عزت دے. بہت شکریہ. حاضرین اکرام، یہ ہمارا اثاثہ ہیں. یہ علماء اکرام کے پاس جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور قبلہ شام صاحب کی یہ شخصیت، ہم اس حوالے سے میں بہت جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان سے جب بھی بات کی جاتی ہے نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے، اور محبت کے پیرائے میں جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے.